السلام علیکم مرتضی سولنگی صاحب اور میں رضا رومی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو کا آغاز کریں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کو ایک گھنٹی نما آئیکن دکھائی دے گا، تو اس کو کلک کیجئے اور جو ہے ہمارے چینل کو فالو بھی کریں اور اس کی اپڈیٹ سے محظوظ بھی ہوں۔ سولنگی صاحب، آج میرا گلا تھوڑا بیٹھا ہوا ہے، سارے دن سے بول رہا ہوں، تو اس لیے آج جو ہے نا آپ کا یہ شو ہے اور میں ایک جو ہوں نا مہمان اداکار کے طور پر آؤں گا جاؤں گا، تو میں آغاز یہاں سے کرتا ہوں۔ مطلب آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بری خبر دے رہے ہیں کہ آج آپ پکا راگ نہیں سنائیں گے، نہ خیال، نہ دادرا، نہ ٹھمری۔ ہاں نہیں، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے منہ سے وہ باتیں کہلواؤں گا جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک اور اس کی تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو سولنگی صاحب، سب سے پہلی جو میرے خیال سے خطرناک بات ہے، اور آپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا، آپ نے کہا کہ اس حکومت کا سب سے بڑا سکینڈل وہ ہے کہ پنجاب حکومت کے جو محکمہ صحت نے ایک سمری 15 مئی کو اس سال کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو، اور اس میں کہا کہ صرف لاہور میں 6,70,000 کے قریب کیسز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں ان کے اندازے کے مطابق، اس لیے لاک ڈاؤن کو ختم نہیں کرنا چاہیے، اس میں نرمی فی الحال نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود لاک ڈاؤن ختم بھی ہوا اور وہ 15 دن تک وہ سمری دبا کر کوئی بابو اس کے اوپر بیٹھ گیا، بابو یا وزیر اعلیٰ صاحب کی ٹیم جو بھی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ نے اس کو سب سے بڑا سکینڈل کیوں کہا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلا جو اسکینڈل تھا کورونا سے متعلق وہ تافتان کا تھا، بالکل، جب ہزاروں لوگوں کو جن کو ایران نے زبردستی اپنی سرحد سے پاکستان کی طرف دھکیل دیا تھا، تو ان کو ایک ایسی جگہ پر تافتان میں رکھا گیا اور ایسی حالت میں رکھا گیا، ڈربا نما کھلی فضا میں، اور لوگوں کو جس طریقے سے انہوں نے ایک ہجوم میں رکھا، اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پہ کورونا پاکستان کے اندر پھیلا، اور اسی میں کوئی 250 کے قریب 256 میرے خیال میں ایک فگر تھی، جن کو بغیر کسی ٹیسٹنگ اور اسکریننگ کے کچھ اعلیٰ حکام اور بااثر لوگوں کے کہنے پر چھوڑ دیا گیا، جنہوں نے جا کر ملک کے اندر جو ہے یہ پھیلایا۔ دوسرا جو بڑا ریلا تھا کورونا کا وہ یہ تھا کہ جب بہت سارے لوگ جو ایئرپورٹس پہ آئے یورپ اور خلیجی ممالک اور امریکہ سے، وہ بغیر جو ہے وہ ٹیسٹنگ کے، صرف وہ تھرمامیٹر چیک کرا کے جو ہے وہ گھروں کو نکل گئے اپنے اپنے شہروں میں، اور انہوں نے جا کر پھیلایا۔ تیسرا جو بڑا ریلا آیا کورونا کا اور بڑا اسکینڈل تھا، وہ جس طریقے سے رائے ونڈ میں انتظامیہ نے اس کو مینیج کیا۔ تو یہ ایک طرح سے چوتھا بڑا ایک اسکینڈل ہے پنجاب کا، کہ پنجاب حکومت نے ایک ورکنگ گروپ بنایا اور یہ 27 اپریل کو یہ اس کی تشکیل ہوئی، اور لاہور کے مختلف علاقوں میں انہوں نے سروے کی، سیمپلنگ کی، اور اس کے پیچھے جو ان کا مطمع نظر تھا وہ یہ تھا کہ جی ایک تو کوئی بندہ اس کے اندر علامات ظاہر ہوں اور وہ آپ کے پاس آئے اور آپ اس کی ٹیسٹنگ کریں، لیکن اتنا بڑا ملک ہے تو ہم کیوں نہ، ماہرین نے کہا کہ ہم کیوں نہ ان علاقوں کو ایک طرح سے منتخب کریں جہاں پر زیادہ امکانات ہیں، صحیح، اور اس سے ہمیں پتا چلے کہ جی یہ زیادہ جو ہے ہاٹ سپاٹس ہیں، صحیح، یہاں زیادہ کورونا پھیل سکتا ہے، تو وہاں پر ہم ٹیسٹنگ کریں، ان لوگوں کو الگ کریں، ان کے ہیلتھ کیئر کو مینیج کریں، اور اس کو جوڑیں اور جو اقدامات ہیں جن کو نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز NPI کہا جاتا ہے، جس کا دوسرا نام لاک ڈاؤن ہے، اور یہ ایک بنائی گئی، اور اس کی جو تجاویز تھیں وہ یہ تھیں
کہ آپ کم از کم 2 ہفتوں کے لیے ان علاقوں میں سخت لاک ڈاؤن کریں تاکہ جو ریپروڈکشن آرڈر ہے RO جس کو کہتے ہیں، یعنی ایک بندے سے باقی بندوں کو کورونا لگنے کی جو رفتار ہے اس کو کم کریں. یہ ایک دنیا بھر میں ایک کامیاب ایک طریقہ ہے جو کہ امیر ملکوں نے بھی کیا ہے اور غریب ملکوں نے بھی کیا ہے اور کامیابی سے کیا ہے. صحیح، ویتنام جیسے ملکوں نے بھی کیا ہے بالکل، اور امیر ملکوں نے بھی کیا ہے. بالکل، تو یہ تیار ہو گئی اور اس کے بعد بجائے اس پر عمل درآمد ہونے کے انہوں نے لاک ڈاؤن کھول دیا. جب بالکل، لاک ڈاؤن کھول دیا تو انہی دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک سو موٹو نوٹس جو ہے وہ بھی لیا ہوا تھا. ہاں، بالکل، جب انہوں نے کھول دیا تو سپریم کورٹ نے سندھ حکومت سے کہا، اگر آپ کو یاد ہو اور ہمارے ناظرین کو بھی یاد ہوگا، کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی یہ سندھ حکومت سے کہ جب پنجاب نے کھول دیا ہے تو صرف سندھ میں کورونا کچھ صرف نہیں ہے۔ سندھ میں تو نہیں ہے، تو آپ کیوں نہیں کھول رہے؟ تو انہوں نے بھی پھر یہ کہا اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ پھر ختم ہو گیا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ اس کو یہ دبا کر بیٹھ گئے اور یہ کل جو ہے وہ پہلی دفعہ جو جیو کے جو بیورو چیف ہیں رئیس انصاری، انہوں نے اس خبر کو بریک کیا اور یہ دستاویز میرے خیال میں ہمارے ہاتھ بھی ہے. اگر ہمارے جو پروڈکشن ٹیم ہے اگر وہ اس کو جی، دکھا رہے دکھا ہیں، سکے دکھا رہے دکھا ہیں، سکے جی، ہاں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے. اور کل رات کو جو پنجاب کی وزیر صحت ہیں ڈاکٹر یاسمین راشدہ، جو ویسے خاصی معقول خاتون ہیں، لیکن جب شاہزیب خانزادہ نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ لوگوں نے کیا کیا، تو انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں جی، سپریم کورٹ کا حکم تھا. تو اس نے وہ تاریخیں نکال کے ان کو بتایا کہ جی یہ لاک ڈاؤن تو پہلے آپ نے کھول دیا، آپ ہر چیز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کندھے پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. ان سے پوچھا کہ جی آپ ٹیسٹنگ کیوں نہیں کر رہے اور خاص طور پر ٹیسٹنگ بڑھانے کے بجائے کم کیوں کر رہے ہیں؟ ہوں، تو وہ فرماتی ہیں کہ جی ٹیسٹنگ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ ہمیں مہنگا پڑتا ہے. لاک ڈاؤن نہیں کریں گے کیونکہ غریب پہ اثر پڑتا ہے ان کے بقول. غریب بالکل، مرے تو وہ ٹھیک ہے، ہاں، لیکن جو ہے وہ ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا. اب ٹیسٹنگ نہیں کرنا کیونکہ سرکار کو پیسے زیادہ پڑتے ہیں. ملک سارا انہوں نے کھول دیا. لاک بالکل، ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن اب یہ ایک مذاق کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے اس وقت ملک میں. جی، اور جی، پھر اس کے بعد ساری نگاہیں کل جو ہے وہ قومی رابطہ کمیٹی یا نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ پہ تھی اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم صاحب نے بھاشن دیا. اور وہ تقریر جو ہے جو نام نہاد پریس کانفرنس جس کو کہا گیا، کیونکہ پریس کانفرنس تو وہ ہوتی ہے جس میں صحافیوں کو یہ حق ہو، اختیار ہو کہ وہ ان سے کوئی سوال پوچھ سکے، جو بیان دیتے ہیں اس پہ سوال اٹھا سکے. تو وہ بالکل، ایک جس کو مانولاگ کہا جاتا ہے، وہ ایک مانولاگ بھاشن دے کر وہ چلے گئے. تو بالکل، یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے کہ پنجاب کے اندر آپ نے ماہرین کو جمع کیا، ان سے ایک ایکسرسائز کروائی اور اس کو کھو کھاتے میں ڈال دیا. بالکل. تو ان کی جو کل تقریر تھی وزیر اعظم صاحب کی، جس کو آپ نے مونولوگ کہا، تقریر ہی تھی، پریس کانفرنس تو نہیں تھی. میں نے بھی اس کے حصے دیکھے اور اس میں انہوں نے وہی اپنی لاک ڈاؤن کی جو ان کی پرانی جو تھی پالیسی اس کو دوبارہ سے دہرایا. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحیح طرح کا لاک ڈاؤن نہیں ہوا تھا پہلے. اور پھر عجیب انہوں نے کہا کہ سیاحت بھی کھل جائے گی اور ویکینڈ پر لاک ڈاؤن ہوگا، ویک ڈیز میں نہیں ہوگا. ایک کھچڑی جو ہے نا وہ پک گئی ہے. تو یہ سولنگی صاحب یہ پالیسی دیکھیں نا، پنجاب سے یہ ثابت ہوا کہ ایویڈنس اور سائنس اور طبی جو مشورے ہیں اس پر پالیسی نہیں منحصر. تو پالیسی پھر کیسے بنی ہے؟ سیاسی لوگ ہیں، وہ
سو کالڈ اشرافیہ جو بڑے بزنس مین وہ چلا رہے ہیں، یا یہ عمران خان صاحب کی اپنی ذہن کی جسے کہتے ہیں اختراع ہے ساری جو کرونا وائرس سے نمٹنے کی حکمت عملی؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس کو چلا کون رہا ہے؟ کل جو قومی رابطہ کمیٹی یا نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، اس کی خبریں چھن چھن کے ٹکڑوں میں چھلنی کی طرح سے لیک ہو کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اسد عمر صاحب جو کہ انچارج وزیر ہیں NCOC کے، انہوں نے تو سب اچھا کی خبر دی، کہا کہ بڑی اچھی میٹنگ رہی اور کسی صوبے نے کوئی اختلاف ظاہر نہیں کیا اور یہ معاملہ بڑی خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ لیکن اس غبارے میں پہلی جو سوئی ہے وہ کل رات کو مرتضی وہاب جو کہ سندھ حکومت کے ترجمان ہیں انہوں نے ڈالی اور بتا دیا کہ نہیں جی ایسی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عمران خان نے جو کل تقریر فرمائی، تقریر دل پذیر فرمائی، اس میں انہوں نے کہا، خان صاحب نے، کہ جی ہم لوگوں کو جو پاکستانی ہزاروں کی تعداد میں خاص طور پر خلیجی ممالک اور دوسرے ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو ہم اب لائیں گے اور ان کو ٹیسٹ کر کے ان کو گھر بھیج دیں گے۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ اور جب نتائج آ جائیں گے تو جن جن لوگوں کے کورونا پازیٹیو ٹیسٹ آئے ہوں گے ان سے کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ ذرا کرنٹینا کر لیں۔ میں اس کرنٹینا کو کہتا ہوں مایوں بیٹھنا، کہ وہ مایوں بیٹھ جائے۔ اس پر سندھ حکومت نے بقول مرتضی وہاب کے اعتراض کیا کہ یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں لوگ آئیں، آپ نے ان کو ایک ٹیکہ لگایا اور وہ جا کر ایک سپر اسپریڈر جس کو کہتے ہیں اس کے طور پر جا کر کورونا کو اپنے علاقوں میں پھیلائیں، اور اس کے بعد جب ہم پتا چلے کہ ہاں ہم 500 لوگوں کو آپ ایک جگہ بیمار کر چکے ہیں تو اب آپ کو ہم الگ کر لیتے، تو پھر ان 500 لوگوں کا کیا ہوگا جن کو آپ نے بیمار کر دیا؟ مطلب آپ آج کے جو فگرز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس تیزی کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یعنی پچھلے 24 گھنٹوں میں جب ہم آپس میں ابھی گفتگو کر رہے ہیں تقریباً 4000 نئے کیسز کا اضافہ ہوا ہے۔ 17 لوگ تو صرف راولپنڈی میں کل ان کی وہ انتقال ہوا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس پر ایک تو انہوں نے یہ کہا، اب یہ اس طرح کی پالیسیاں کون بناتا ہے اور کس فلسفے کے تحت بناتا ہے، وہ تو خان صاحب ہی اس کا اور جو ان کے ترجمان ہیں وہی اس کا جواب دیں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہم ٹورزم کو کھول رہے ہیں، سیاحت کو کھول دیں گے۔ اس پر بھی رات مرتضی وہاب نے کہا کہ جن صوبوں میں سیاحت ہے اور اس کا پوٹینشل ہے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، بقول مرتضی وہاب کے کہ ان صوبوں نے کہا کہ نہیں بھی برائے مہربانی ہماری طرف یہ سیاحت نہ کھولے، لیکن خان صاحب نے تو کل اعلان کر دیا کہ جی ہم سیاحت کھول رہے ہیں۔ جی اور سوال یہ کون سیاحت کرے گا آج کل کے معاشی حالات میں؟ دیکھیں جو خود عمران خان خود اب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کروڑہا لوگ جو ہے وہ غربت کے لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں۔ ماہرین معاشیات چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ آپ عنقریب آپ کی آدھی آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے ہوگی۔ تو سیاحت ہوتی ہے جس کو ماہرین معاشیات کہتے ہیں ڈسپوزیبل انکم، جو آپ کے پاس اضافی پیسے جو بچ جاتے ہیں اس کو آپ خرچ کرتے ہیں نا سیاحت کے لیے۔ جب آپ کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے گھر کے، جو بجلی اور گیس کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، تو آپ کون سی سیاحت کریں گے؟ یعنی جو ڈومیسٹک کنزمپشن ہے وہ ٹورزم ہے، جو اپنے ملک کے اندر کی جو سیاحت ہے اس کا اسکوپ آپ کو
पता चल गया। दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा जो सेक्टर इकोनॉमी का तबाह हो बर्बाद हुआ है उसका नाम टूरिज्म या सयाहत है। होटल जो है वो वीरान हो गए हैं। बहुत से मुल्कों में जहां पर सयाहत जो है वो एक बहुत बड़ा सेक्टर था इकोनॉमी का, वहां के होटल जो है वो टूरिस्ट से कह रहे अल्लाह के वास्ते आ जाओ, आपके जहाज का किराया हम दे देते हैं, आप इधर आ जाएं, ऐसे पैकेजेस बना रहे हैं। लेकिन जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो बैठ गई है, एयरलाइनें जो है वो बंद हो रही हैं, उन्होंने अपने लोगों को निकाल दिया है। तो ये इतने शानदार ख्यालात जो हैं पॉलिसी के कि किस सेक्टर को खोलना चाहिए और वो जो सबसे ज्यादा जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये खान साहब ने फरमाया। और हमारे वो वजीर आजम ये कल उन्होंने कल अपना जो भाषण दिया उसमें ये फरमाया। तो आप ये नहीं समझते कि ये, मुझे तो दूसरे अल्फाज में यूं लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जो है बहैसियत वजीर आजम, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये एक तरह से अपने जिसे पंजाबी में कहते हैं मगरों लाने वाली बात होती है ना, कि मेरे से ना पूछो, मुझसे ना सवाल करना। तो मुझे तो कुछ ऐसा भी लगता है कि ये जो है हुकूमत नहीं जिम्मेदारी लेना चाहती, क्योंकि अगर वो लॉकडाउन करते हैं तो उनको लोगों की माशी किफालत करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा बजट में से पैसे निकाल कर लोगों को राशन या इनकम देनी पड़ेगी। और अगर वो उनकी सेहत खराब होती है या दूसरा होता है तो वहां भी वो कुछ खातिर ख्वाह स्टेप्स नहीं उठाना चाहते। तो सवाल ये है कि ये इस तरह की पॉलिसी और इस तरह की एनवायरनमेंट में अवाम कहाँ जाएं? लोगों का क्या होगा? वो लोग जो कि अब इसकी जद में आ रहे हैं, आपने नंबर बताए हैं और नंबर बहुत वरिंग है। हमारे आपके जानने वाले, हमारे जानने वाले दोस्त अहबाब वो इस वक्त सफर कर रहे हैं। कई लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बेहतर हो जाए उनकी हालत। तो अब सोलंकी साहब कौन चला रहा है इस मुल्क को? और जो मुक्तदर कुव्वतें हैं उनकी एक अप्रोच रही है पहले, वो कहाँ खड़ी हैं और वो इसके ऊपर क्या और इसको कैसे देख रही हैं आपके तज्जिए में? ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन इसके ऊपर होना मुश्किल है। आपने खुद भी एक बड़ा अच्छा तज्जिया किया कि खान साहब जो है उनकी पॉलिसी के पीछे क्या है। अब आपको समझ आ रही है और लोगों को भी समझ आ रही है कि वो लॉकडाउन की मुखालफत क्यों कर रहे थे। यस इसलिए कि रियासत को फिर शायद लोगों की कोई किफालत करनी पड़ जाएगी, और थोड़ी बहुत किफालत उन्होंने करने की कोशिश भी की है। आपको याद है ये जो एहसास प्रोग्राम के तहत जो लोगों को 12,000 रुपए जो कि 3 महीने के लिए है, वो उन्होंने पहली किस्त में जो देने की कोशिश की, तो उसके बाद जो है वो यही आवाजें आ रही थी हुकूमत की कि जी हम ये इसको जारी नहीं रख सकते। तो इसलिए लॉकडाउन की जो है वो मुखालफत की गई थी कि अगर लॉकडाउन करेंगे तो हमने लोगों को कोई मदद भी करनी पड़ेगी। उन्हीं दिनों में उन्होंने कहा कि जी हमने टाइगर फोर्स भी बनानी है, अभी उस पर भी बात करते हैं। लेकिन लॉकडाउन की मुखालफत का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि जी रियासत अपनी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो जाए, आप जाएं, जाके काम करें, जिए मरे जो भी होगा, जाग दे रहना, साढ़े तेना रहना। यही उस पॉलिसी का जो मरकजी जो टीप का बंद जो है ना वो यही था। सही। और कल उन्होंने तो कमाल कर दिया अपनी तकरीर में। कल उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन जिस तरीके से हुआ, इस तरह का लॉकडाउन, इतना सख्त लॉकडाउन मैं नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, 18वीं तरमीम ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। अगर 18वीं तरमीम ना होती तो ये इस तरह का सख्त लॉकडाउन जो कि गरीब लोगों को काम करने से रोकता है वो ना आता। लेकिन खान साहब जो है वो ये बात भूल गए कि 18वीं तरमीम के तहत अगर किसी सूबे ने अपना अख्तियार इस्तेमाल किया उसका नाम सिंध है, लेकिन जो बाकी 3 सूबे हैं वहां पर तो पीपुल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी। बिल्कुल इनकी अपनी हुकूमत हो गई। पंजाब के अंदर
عثمان بزدار جو ہے وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک نہیں جاتا عمران خان سے پوچھے بغیر. اور آپ نے اس سمری کا حشر ابھی آپ نے دیکھ لیا جس پر ابھی ہم نے گفتگو کی جی کہ اتنی ساری ایکسرسائز کے بعد انہوں نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا کیونکہ وہ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے عمران خان کی کہ کوئی لاک ڈاؤن نہ ہو اس کے خلاف جاتی تھی, اس لیے اس کو اٹھا کر انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. بالکل. تو پھر پنجاب نے 18ویں ترمیم کے اختیار کیسے استعمال کر لیے, محمود خان جو خیبر پختونخوا والے ہیں انہوں نے کیسے استعمال کر دیے, بلوچستان میں آپ کی مخلوط حکومت ہے انہوں نے کیسے استعمال کر دیے, اور سب سے بڑھ کر 24 کلومیٹر والا شہر جو وفاقی دارالحکومت ہے وہاں تو کسی صوبے کی حکومت نہیں ہے, وہاں پر لاک ڈاؤن کیسے ہو گیا؟ تو خان صاحب ہمیشہ جو ہے وہ بولتے پہلے ہیں اور سوچتے بعد میں ہیں کہ انہوں نے کیا کہہ دیا, اور اس کے بعد پھر ان کے جو ترجمان ہیں وہ پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب آپ کو بھی پتا ہے اور پاکستانیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے وہ کیسے ہوا. سندھ حکومت نے یقیناً اپنا اختیار استعمال کیا, لیکن انفورسمنٹ کے لیے ان کو پتا ہے کہ ریاستی اداروں کی مدد کی ضرورت پڑے گی, تو انہوں نے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطہ کیا اور ان کی مدد کے بغیر لاک ڈاؤن نہیں ہوا. درست. ان کی مدد کے اور ان کی حمایت کے اور سپورٹ کے بغیر نہ پنجاب میں بھی لاک ڈاؤن نہیں ہوا, وفاقی حکومت میں بھی نہیں ہوا, بلوچستان خیبر پختونخوا میں بھی نہیں ہوا, اے جے کے اور گلگت بلتستان میں بھی نہیں ہوا. صحیح. تو اور اب یہ نہ بھولیں ہم اتنے بھولے بادشاہ نہیں ہیں کہ آپ کو اور مجھے یہ نہ پتا ہو کہ وہ جو وسط مارچ میں جب یہ جو کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی کا اجلاس ہوا تو وہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے وہ کیسے بن گئی. یہ این سی او سی جو ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو ہے وہ کس نے بنایا, جی سب کو پتہ ہے, وہ کوئی راز نہیں ہے. اور میں الزام نہیں دیتا, میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اندر بہت سارے مسائل ہوں گے ان دونوں کمیٹیوں میں, نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو ہے جو بنایا, جس میں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا, وہ بنا کے دیا. صحیح. تو اس میں آئینی اور قانونی طور پر مسائل ہوں گے. بہتر ہوتا کہ وفاقی حکومت جو ہے عمران خان کی اس میں پہلکاری کرتی اور جو آئینی ادارے موجود تھے, مشترکہ مفادات کونسل وغیرہ, ان کو ملا کے پارلیمان کی کوئی کمیٹی بنا کے چاروں صوبوں کے جو چیف منسٹرز ہیں ان کو بلا کے وہ کوئی ایسا ادارہ قائم کرتے جس کو پاپولر سپورٹ بھی ہوتی, اور اس کے بعد یہ جو بکرنگ ہے جس کو کہتے ہیں جو وہ بھی نہ ہوتی, یہ مسائل نہ ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہوا, تو پھر جس نے بھی بنایا آپ کا شکریہ, ہم تو یہی کہیں گے نا, کیونکہ مطلب جتنی جانیں بچی ہیں لاک ڈاؤن سے اور ان دو اس نیشنل این سی او سی کے بننے سے, تو اس کا کریڈٹ تو ان لوگوں کو جائے گا نا جن لوگوں نے یہ بنایا, تو ان کا شکریہ تو بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جا کر جہاں ملک کو لا کر کھڑا کر دیا, اب اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ میڈیا جو ہے وہ مجبور اور مفتوح ہے. حزب اختلاف جو ہے وہ ایک نیب کی عدالت سے نکل کے دوسری عدالت اور ایک جو ہے وہ جیل خانے سے نکل کر دوسرے میں جاتی ہے. صحیح. وہ جو ہے وہ اپنے کیسوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب جو ہے وہ ملک سے باہر ہیں, شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بھی تقریباً ملک سے باہر ہیں. تو اور خان صاحب یہ بھاشن دے رہے ہیں, تو پھر یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ اس ملک کا کوئی والی وارث ہے. یہی سوال ہے, اور سولنگی صاحب یہی میرے خیال سے بہت سے لوگوں کو اسی بات کی پریشانی ہے کہ والی وارث کون ہے,
اور آخر کون ذمہ داری لے گا؟ اگر خدا نخواستہ دیکھیں، ہماری تو یہ دعا ہے کہ یہ کسی طرح کنٹرول میں رہے، زیادہ لوگ اس کی زد میں نہ آئیں، لیکن جو شواہد ہیں، جو ایویڈنس ہے، وہ اس کے برعکس ہے. اور اگر یہ مزید لوگوں کی جانیں خطرے میں آتی ہیں تو پھر کون اس کے ذمہ داری؟ اور پاکستان دیکھیں کل بھی جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ کورونا جو ہے اس کو ہم نے ہفتے کے 5 دن روکنا ہے، ہاں ادھر روڈ بلاک بنانے، بالکل، اور 2 دن جو ہے وہ ہم گھروں میں چھپ جائیں گے اور لاک ڈاؤن کر دیں گے. 2 دن جو ہے کورونا جو ہے وہ بھاگ جائے گا. گلیوں میں پھرے گا، اور ہم جو ہے وہ دبک کے بیٹھ جائیں گے دکانیں بند کر کے. کورونا جو ہے وہ گلیوں میں پھرے گا، گلیاں ہومن سنیا وچ مرزا یار پھرے. مرزا یار پھرے، بالکل آپ نے صحیح آپ نے اس وقت یہ مصرع پڑھا ہے. لیکن دیکھیں سولنگی صاحب، میرا تو یہ ماننا ہے کہ عوام کے اوپر اب سارا ملبہ ایک نئی ٹرینڈ بنا ہوا ہے. آپ میڈیا کے کبھی کبھی مجھے بھی ٹی وی شو میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کو مورد الزام ٹھہراؤ کہ لوگ ایس او پی فالو نہیں کر رہے، لوگ بڑے جاہل ہیں، لوگ ان پڑھ ہیں. دیکھیے یہ فسطائیت کی نشانی ہوتی ہے. جب آپ نے اپنی ذمہ داری نہیں لینی کسی ریاست نے، تو وہ عام لوگوں کو اس کا ذمہ دار بناتی ہے. عام لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عام لوگ تو ساری وقت کنفلکٹنگ سگنل دیکھ رہے ہیں. عمران اسماعیل کہتے ہیں یہ تو فلو ہے، یہ سیریس ہے، یہ فیشن ہے، لاک ڈاؤن فیشن ہے. وزیر اعظم صاحب نے خود کوئی اتنی بار اپنی سٹیٹمنٹس بدلی ہیں کہ مجھے اس کا ٹریک ہی بھول گیا ہے. اور بھی جو سینئر لوگ ہیں، اسد عمر صاحب بھی کبھی کہتے ہیں ٹریفک کے حادثات میں زیادہ لوگ مرتے ہیں، کورونا میں کم مرتے ہیں. اور یہ سینئر پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی پہلی بار نا تجربہ کار، خیر حکومت میں تو تھے نا تجربہ کار، لیکن یہ کہ انہوں نے زندگی میں ادارے چلائے ہوئے ہیں، کچھ سینس آف رسپانسبلٹی، اخبار پڑھتے ہیں، مضمون پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ جاتے ہیں. اگر لوگوں کو پوری دنیا اس وقت پیٹ رہی ہے کہ ہم کیا کریں اور کیسے اس کا مقابلہ کریں، اور ادھر لوگوں کو غلط ایک انفارمیشن دی جا رہی ہے، ظاہری بات ہے جب لوگ دیکھیں گے کہ بھئی وہ یہ لیڈرز اس طرح کی باتیں کریں تو وہ بھی سیریس نہیں لیں گے. ایک نیچرل چیز ہے. تو یہ لوگوں پہ الزام دینا جو ہے نا، مجھے اس بات سے بڑی چڑ ہو رہی ہے اور بڑی خفت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ عام لوگ ہمارے پہلے ہی پسے ہوئے بیچارے، وہ نکل اس لیے رہے کہ 2 وقت کی روٹی کمائیں، اپنی روزگار بنائیں، زندگی کو چلائیں. ان کو آپ یہ بھی کہیں کہ تم ایس او پی نہیں فالو کرتے، تم جاہل جبٹ قوم ہو. تو یہ جو ہے سوچ، اس کو بھی میرے خیال سے ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، اور جسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کال آؤٹ کرنا چاہیے کہ یہ آپ لوگوں کو الو بنانا بھی چھوڑیں اور لوگوں کو الزام دینا بھی چھوڑیں. آپ مطلب ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی، جی حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی، بالکل، نہ آپ لوگوں کی کفالت کر سکتے ہیں، جی نہ آپ جو ہے وہ جو لاک ڈاؤن کی جو پالیسی تھی اس کو انفورس کر سکتے ہیں. اور اب جب آپ نے پورا ملک کورونا کے لیے کھول دیا ہے تو آپ نے کوئی ایسا میکینزم نہیں بنایا کہ جو ایس او پیز جو ماہرین کہتے ہیں، جو کم از کم اس کو کسی حد تک روکتے ہیں، ان پر انفورسمنٹ کون کرائے گا؟ وہ بھی لوگوں پر ہے، خود ہی کہ جی آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ خود ہی ذمہ دار ہیں. جی بالکل. دیکھیں آپ راولپنڈی اسلام آباد میں رہیں، راولپنڈی میں ایک بندہ جو گاڑی چلا رہا ہے وہ ٹریفک کے اشارے توڑتا ہے، وہ اوورٹیکنگ کرتا ہے، وہ اسپیڈ لمٹ سے کراس کرتا ہے. یہی بندہ اپنی گاڑی لے کے جب موٹر وے پہ چڑھتا ہے تو وہ بندے کا پتر کیسے بنتا ہے؟ وہی ملک ہے، جی 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 بالکل وہی ملک ہے، وہی بندہ ہے، وہی گاڑی ہے. درست، چند کلومیٹر کے بعد وہ بندہ ڈیفرنٹلی ایکٹ کرتا ہے. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. اور اس لیے کہ ایک جگہ پر انفورسمنٹ میکینزم ہے اور ایک جگہ نہیں ہے. جی ہاں، یہ اتنی سادہ سی بات ہے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. اور سولنگی صاحب پوری ریاست کی مشینری ہے. دیکھیں
लोकल यार गवर्नमेंट कल एक महारानी फरमा रही थी टीवी पे, हुकूमत की वजीर, मैं नाम नहीं लेता अभी, हाँ छोड़ दीजिए। ठीक है, वो फरमाती है कि जैसे डेंगू के साथ हमने जीना सीख लिया है, उस तरीके से हम जो है वो कोरोना के साथ जीना सीख लेंगे। ओ भाई, डेंगू जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, मुतअद्दी मर्ज नहीं है कि एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाए। वो मच्छर से लगती है जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इससे बिल्कुल। पहले जो है वो जो इल्म के मोती जो बिखेर रहे थे कि जी वो ट्रैफिक हादसात में ज्यादा लोग मरते हैं, वो दूसरे जो गवर्नर सिंध में जिसको लगाया है, वो बंदा कह रहा था कि ये तो एक फैशन का स्टेटमेंट है कि जी वो न्यूयॉर्क में लग गया है लॉकडाउन तो हम भी यहाँ लगा दें। वो जिस तरीके से किसी जमाने में सुर्खों पे तंज होता था कि मास्को में बर्फबारी होती है तो यहाँ के जो है वो बाएं बाजू वाले गर्मी में ओवरकोट पहन लेते हैं। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये इन्होंने इसको मजाक बना लिया है। देखिए मजाक, और ये आपको पता है कि ये जो लाइन है ना, गुजारा करना, ये भी इमरान खान साहब की मैं देख रहा था कि स्लाइड चल रही थी और शेयर भी हो रही है कि अब वायरस के साथ गुजारा करना पड़ेगा। भाई गुजारा तो करना पड़ेगा, जाहिर बात है, दुनिया को पता है, लेकिन उसके लिए ये जितने लोग कह रहे हैं कि जी कुछ नहीं होना, 2% को होना है और ये छोटा सा फ्लू होगा, इन तमाम लोगों को आप ले जाए कोरोना वार्ड्स में बगैर मास्क के और जो और हालत उनसे है कहें कि छोटा सा फ्लू है, हाँ बिल्कुल ठीक है ना, वहां से एक दफा 2-4 घंटे की सैर करके आ जाएं और फिर अपने तजुर्बात को हमको बताएं। डॉक्टर्स का हाल ये है कि 12-12 घंटे की शिफ्ट में हैं, वो ऐसे चीजों आलात पहन के हैं कि उनके लिए उनकी चेहरे की शक्ल बदल जाती है। कितने डॉक्टर्स और नर्सेज अपनी जान से जा चुके हैं। डॉक्टर्स जो है वो चीख रहे हैं कि हमारा ये हाल है, लेकिन जो जहालत इन लोगों ने फैलाई है कि ये कोई मामला नहीं है, उसकी वजह से डॉक्टरों पे हमले हो रहे हैं। कल पेशावर में हमले हुए, इससे पहले कराची में हुए। उनकी जो फैसिलिटीज और इक्विपमेंट है उसको तोड़ा जा रहा है, डॉक्टरों पे तशद्दुद हुआ है। बिल्कुल जो कौम के मसीहा हैं, जो लोगों की जानें बचा रहे हैं, बिल्कुल उन पे बजाय उनकी तारीफ करने के, उनका शुक्रिया अदा करने के, ये है उस जहालत का नतीजा जो हमारे हुक्मरानों ने फैलाई है। जी मैंने देखा है, वो तो डॉक्टरों पे, जो डॉक्टर्स टीवी वगैरह पे कोई इंटरव्यूज दिए हैं उनके भी खिलाफ पूरी मुहिम चल रही है कि झूठ बोल रहे हैं। कमाल की बात है। वैसे आप वो सही कह रहे हैं, दुनिया डॉक्टरों को, नर्सों को सेलिब्रेट कर रही है। इधर जो हमारे वो गवर्नमेंट के अपोलोजिस्ट हैं और वो कह रहे हैं कि जी डॉक्टर जो हैं ये झंडे पे काम कर रहे हैं। बहरहाल सोलंकी साहब, ये हमारी बातें चलती रहेंगी। मेरे ख्याल से आखिर में मैं यही याद करवाऊंगा, और जो सब नाज़रीन भी देख रहे हैं और हुकूमत को भी यही दोबारा से याद दहानी करवाएंगे कि आईने पाकिस्तान के तहत लोगों की जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। आइन में एक चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, उसमें भी जो सेहत है और लोगों को सेहत और रोजगार दोनों देने का एक रियासत ने कॉन्ट्रैक्ट किया है शहरियों के साथ, और उसको नहीं भूलना चाहिए। दोनों को वो दरगुजर नहीं कर सकते। ये सिर्फ सेहत या लॉकडाउन की बात नहीं है, रोजगार की भी बात है, और इसके लिए एक जामे जो है पॉलिसी वो भी बनाना हुकूमत का काम है। हम यही दुआ करते हैं कि हुकूमत को भी और मुक्तदरीन जो है हमारे मुल्क में, जिनके पास असल ताकत है, वो भी कुछ मिलकर और सही डायरेक्शन में मुल्क को लेकर जाए, क्योंकि सूरत हाल जो है वो खतरनाक है। और ये बार बार कहना जरूरी है, पैनिक फैलाना नहीं, बल्कि इसलिए जरूरी है कि लोग आगाह रहें और लोग खबरदार भी रहें और हुकूमत से बेहतर परफॉर्मेंस का मुतालबा भी करें। तो हम दोबारा हाजिर होंगे सोलंकी साहब के साथ ही इंशाल्लाह, और मजीद मौजूआत के ऊपर गुफ्तगू होगी। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और खुदा हाफिज।